جو دوست بن کے جڑیں کاٹتا ہے. افغانستان سے جب ہم کامیاب ہو کے نکلتے ہیں, روس نکل جاتا ہے, تو آپ جا کے اجڑی کیمپ کا دھماکہ کروا دیتے ہیں, آپ ضیاء الحق کا جہاز گروا دیتے ہیں. دیز آر ناٹ فیلئر, دیز آر بیٹریل. اور ابھی آپ نے جو واردات ایبٹ میں کی ہے, اٹ از فیلئر نہیں ہے اتنا جتنا کہ یہ بیٹریل ہے, کیونکہ آپ سے ہم توقع نہیں رکھتے تھے, آپ دوست بن کے آئے تھے. لیکن ہم جیسا کہ پروفیسر کہہ رہے تھے کہ یہ ہم تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں. ٹو نیشن تھیوری جو پہلے برے صغیر میں پیدا ہوئی اور جس کے نتیجے میں پاکستان بنا, آج پوری دنیا کے اوپر محیط ہے. ہم ہیں اور وہ ہیں, فرق کوئی نہیں ہے. ہمیں سمجھ آنا چاہیے, یہ کلیئرٹی ہے. اور اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کرنے کا, ہمیں موقع مل رہا ہے, بہت بڑا موقع ملے. یہ اتنا معمولی واقعہ نہیں ہوگا کہ امریکہ یہاں سے اپنے تمام 46 سواریوں کے ساتھ یہاں سے نکل کے جائے گا. یہ ابرا کے ہاتھی جہاں سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا موقع آپ کو آنے کو ہے. آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے, یہ فیصلے کا وقت آ گیا. دس از دا ٹائم ٹو ڈیسائڈ. اور اب یہ آپ کو نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا. ہم نے ایک رہنما کونسل کا ایک خیال میں نے لکھا, اس کے آرٹیکل بھی لکھے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایک رہنما کونسل بنے جو آگے منزل کی نشاندہی کرے اور نوجوان جا کے اس منزل کو حاصل کر لیں. کام یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. باقی انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. پاکستان کا مستقبل جو آپ نے کہا کیا ہے, لیٹ می ٹیل یو, آئی ہیو ناٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. پاکستان نے دنیا کی قیادت کرنی ہے جس دن ہم نے وہ نظام لانا ہے انشاءاللہ. اور رہ گیا امریکہ کہ یہاں پہ ہم پہ حملہ کر کے کرے گا. چھوٹے سے افغانستان کو تو آپ سنبھال نہیں سکے, پاکستان کو کہاں سنبھالے گے آپ. یہ بات میں نہیں مانتا. میں پروفیشنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں دباؤ میں رکھیں گے, ہمارے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا کہ آپ ٹیررسٹوں کا شکار ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے خود ہی چیک, ٹیررسٹ بھی خود انہوں نے کریٹ کیے ہیں. میں یہ لمبی داستان ہے, وقت نہیں ہے کہ کیسے ایکسپلین کروں آپ کو. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام کمیونٹی کو یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان کے نیوکلیر اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں. اس لیے یہ عالمی امن کے لیے خطرناک ہے اور ایک ہمیں مشترکہ نگرانی میں ان کو دے دینا چاہیے تاکہ ہم اس کو کبھی استعمال نہ کر سکیں. بھلے آپ دیکھیں نا, آپ یعنی جوائنٹ کسٹڈی میں اگر ان کو دیں گے, یہ ہے ان کا ہدف اس وقت. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ یونائٹڈ نیشن میں جاتے ہیں تو چین موجود ہے اور اس نے اپنا اظہار خیال کر دیا ہے اور اسے کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ویٹو پاور ہے وہاں پہ, وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہم خود اس کے لیے کافی. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. جس دن اس نے اعلان جہاد کر دیا, اور یہ تاریخی واقعہ ہوگا بہت بڑا, ایک اسلامی ریاست ڈکلیئرنگ, یہ جو حجت جو ہماری ہوتی ہے نا, یہ کون ہوتے ہیں جی جہاد کرنے والے, یہ کیسے جماعتی کا جہاد ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ صحیح ہے, اس کے اوپر بہت سے فتوے آ چکے ہیں. تو پھر ایک اسلامی ریاست پاکستان اگر اعلان جہاد کر دیتی ہے تو پھر دنیا ہی بدل جائے. کوئی بات نہیں, قوموں کے اندر ایسے واقعات ہوتے رہتے, آخر قومی جنگیں لڑتی ہے نا. اگر ہندوستان کل کو ہم پہ حملہ کر دے گا تو کیا ہم دیکھیں گے ہمارے خزانے میں کتنا پیسہ ہے؟ نہیں, ہم ٹکرا جائیں گے نا اس کے ساتھ. اس کے لیے آپ تیار رہیں. اگر امریکہ آتا ہے تو آنے دے, ان کو کسی نے نہیں روکا. انڈیا اگر آنا چاہتا ہے تو اس سے بڑی تو خوش قسمتی ہماری نہیں ہوگی, کیونکہ ہم جو بکھری ہوئی قوموں میں